نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم جدید صاحبان اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جس موضوع پر اپنی صدا بلند کرنے آیا ہوں وہ فقط ایک عنوان نہیں بلکہ امت کی کھوئی ہوئی عظمت کی کنجی ہے، بلکہ قرآن سے جڑے اس پیغام کی تجدید ہے جو ہمارے دلوں سے مٹ چکا ہے، اور وہ موضوع ہے اشاعت ترجمہ قرآن میں مدارس رحمانی کا کردار. جی ہاں سامعین وقار، قرآن وہ کتاب ہدایت ہے جس کا نزول صرف پڑھنے کے لیے نہیں، اسے سمجھنے، اپنانے اور پھیلانے کے لیے ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، یعنی یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ پر اس لیے نازل کی کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں. جی بالکل غور کریں، سمجھیں، اپنائیں. لیکن آج کا المیہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو صرف اس نے قرت کی زینت بنا دیا اور مفہوم اور پیغام کو نظر انداز کر دیا. سامعین وقار، جب قرآن سے رسم بن جائے اور اسے سمجھنا بند کر دیا جائے تو صرف آواز باقی رہ جاتی ہے اور یہیں سے ہماری بربادی کا آغاز ہوتا ہے. ایسے وقت میں، ایسے گمراہی کے اندھیروں میں مدارس رحمانیہ ایک امید بن کر ابھرتے ہیں. سامعین وقار، مدارس رحمانیہ کا یہ عمل کوئی معمولی خدمت نہیں بلکہ یہ وہ کام ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے خود سر انجام دیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص قرآن کی ایک آیت کو سمجھ لیتا ہے تو گویا اس کا دل نور سے بھر جاتا ہے، اور یہی وہ نور ہے جو مدارس رحمانیہ کے طلباء